أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وہی تجری بہم اور وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر فی موج موجوں میں کل جبال جیسے وہ پہاڑ تھیں ونادا اور پکارا آواز دی نوح حضرت نوح علیہ السلام نے ابنہ اپنے بیٹے کو وکان فی معزل اور وہ تھا الگ جگہ میں یا بنی ارکب معنا اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ ولا تکن مع الکافرین اور نہ ہو کافروں کے ساتھ قال تو اس نے کہا سآوی میں قریب پناہ لوں گا الی جبل پہاڑ کی طرف یعصمنی من الماء جو بچا لے گا مجھے پانی سے قال آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم نہیں بچا سکنے والا آج کے دن من امر اللہ اللہ کے حکم سے الا مگر من رحم وہی جس پہ اس کا رحم ہو گیا وحال بینہم الموج اور حائل ہو گئی ان کے بیچ موجیں فکان من المغرقین پس ہو گیا وہ غرق کیے ہوئے لوگوں میں سے وقیل اور کہا گیا یا ارض ابلعی ماءکی اے زمین نگل جا ماءکی اپنا پانی ویا سماء اور اے آسمان اقلعی تھم جا وغیض الماء اور خشک کر دیا گیا پانی وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا گیا اس سارے معاملے کا واستوت اور ٹک گئی ٹھہر گئی وہ کشتی علی الجودی جودی پہاڑ پہ وقیل اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین دوری ہے ہلاکت ہوئی ظالم لوگوں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جب ایمان والوں کو اور جانوروں کو دیگر سامان کو سوار کر لیا اور کہا کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ سواریاں ان پہ سوار ہوتے وقت انسان کو اللہ کا نام لینا چاہیے، اور جب کسی جانور پہ سوار ہوں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اسی طرح جو دیگر سواریاں یہ موٹر کاریں یہ مشینوں والی جو سواریاں ہیں تو اس پہ سوار ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو ایک تو متعارف وہی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا
البتہ بعض اہل علم حضرات نے یہ کہا کہ جو مشینی سواریاں ہیں ان پہ سوار ہوتے یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، تو اس میں تسخیر کی بات ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا۔ اور یہ جو دعا ہے بسم اللہ مجرہا و مرساہا، تو جو چیز روانگی سے مشینری چلتی ہے، جہاز ہوتے ہیں، یہ زمین پہ سواریاں، یہ گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو بعض اہل علم نے کہا ان میں سوار ہوتے ہوئے یہ بسم اللہ مجرہا پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کو کشتی سے تشبیہ ہے، ان سواریوں کو جہاز ہوا میں تیرتا ہے، اور یہ روڈ پر گاڑی یہ بھی ایک قسم کی خشکی کی کشتی ہوتی ہے، یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں، اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ ان سواریوں پہ بھی جب سوار ہوں تو یہ دعا پڑھ کے ان کو چلانا چاہیے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ بہرحال سبحان الذی سخر لنا ھذا وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب فرمایا کہ وہ کشتی چل پڑی اور ادھر عذاب کی شروعات ہو چکی تھی، تنور سے پانی ابل پڑا تھا، اور آسمان سے اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی، آسمان سے پانی بارش کی شکل میں برس رہا تھا اور زمین سے پانی ابل رہا تھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پانی سے بھر دیا۔ وہی تجری بہم، اب وہ کشتی اس پانی میں چلنے لگی۔ ایک وقت تھا جب کافر مذاق اڑاتے تھے، پانی ہے ہی نہیں، کشتی تم لوگ کہاں چلاؤ گے، اب پانی ہی پانی ہر طرف تھا، اور وہ کشتی تجری بہم ان سب کو لے کر اس پانی میں تیر رہی تھی، فی موجن، تو اس پانی کی موجیں تھیں جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، یوں پانی ٹھاٹھیں مارتا ہوا اس زمین پہ موجود تھا، اور وہ موجیں کیسی تھی؟ کل جبال، پہاڑوں کی طرح کی موجیں تھی، پہاڑ جیسی موجیں۔ وَنَادَى نُوحًا ابْنَهُ، اب آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنان کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ آپ کا بیٹا الگ جگہ میں تھا، ایک مفہوم کہ وہ آپ سے ہٹ کے الگ ایک دور جگہ میں تھا تو آپ نے دور سے اس کو آواز دی، یا دوسرا مفہوم وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک الگ دین میں تھا، آپ کے دین کے ساتھ وہ نہیں تھا۔ یا بنی، آپ نے فرمایا میرے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، تو مانا یہ سوار ہونے کا کہ اب ایمان لے آ، اب ایمان میں آ جا اور اللہ کے اس عذاب سے بچ جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ رہ، ان میں تیرا شمار نہ ہو، ایمان والوں میں تیرا شمار ہو جائے۔ قال سآوی، لیکن اس پہ بدبختی سوار تھی اور وہ مادیت کی بنیاد پہ سوچ رہا تھا، اس نے سوچا کہ پانی کتنا کوئی ہوگا، یہ بہت بلند پہاڑ ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے پانی سے بچ جاؤں گا، ڈوبنے سے بچ جاؤں گا۔ قال، تو اس بیٹے نے کہا سآوی، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، اس پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء، جو مجھے بچا لے گا اس پانی میں ڈوبنے سے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے بیٹے آج کوئی بھی نہیں بچا سکنے والا من امر اللہ، اللہ کے امر سے، الا من رحم، آج تو وہی بچے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، وہ جس پہ رحم کرے گا وہ بچ سکے گا، اور خدا کا رحم کس پہ ہوگا؟ جو ایمان لائے گا، جو اس کی ذات پہ یقین رکھے گا، اس پہ اس کی رحمت ہوگی، وہی بچے گا۔ الا من رحم، مگر وہی جس پہ اس نے رحم کر دیا۔ وحال بینہم الموج، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہی باتیں کر رہے تھے کہ حائل ہو گئی، بینہم الموج، ان دونوں کے بیچ موجیں،
پانی کی موجیں وہ دونوں کے بیچ حائل ہو گئیں اور انہوں نے اس کنان کو اٹھا کے پانی کے گہرائی میں لے گئی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، بس ہو گیا وہ آپ کا بیٹا غرق شدہ لوگوں میں سے، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ اسی طرح تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں جو اللہ نے غرق کیا اس قوم کو، تو اس میں صرف وہی لوگ غرق کیے گئے جو بڑی عمر کے تھے، جو باشعور تھے، جن کو سب کچھ کی سمجھ تھی۔ اللہ نے بے سمجھوں کو اس عذاب میں نہیں ڈالا۔ بعض تفاسیر میں یہ آتا ہے بچے نہیں تھے اس قوم میں، اللہ نے کئی سال پہلے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا، اور جب عذاب آیا تو بڑوں پہ آیا، بچے اللہ نے محفوظ رکھے، بچہ نہیں تھا۔ بعض روایات جو ہیں ان میں بعض بچوں کا ذکر بھی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب اس قوم پہ عذاب آیا تھا اس وقت ان میں کوئی بچہ نہیں تھا، معصوم نہیں تھا، سب بڑی عمر کے لوگ تھے، ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اب پانی پانی ہے، ساری قوم اس پانی میں اللہ نے غرق کر دی، اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر پانی تھا۔ پہاڑوں کی جو چوٹیاں تھی بہت بلندی پہ پہاڑ تھے، اور جس پہاڑ پہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے اللہ نے ٹھہرائی تھی، وہ پہاڑ بھی زمین سطح زمین سے 17,000 فٹ بلندی کے اوپر تھا۔ تو پہاڑ کی اتنی بلند چوٹیوں سے بھی اوپر 80 ہاتھ یا اس سے بھی زیادہ بعض جگہوں پہ لکھا ہے بلندی پہ پانی تھا، یعنی کوئی دنیا کی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پانی نہیں پہنچ پایا تھا۔ جہاں تک انسان کی رسائی ہو پاتی تھی وہاں تک پانی پہنچا، اور اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس اللہ کی پکڑ سے بچ پاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس دھرتی پہ ایک بھی کافر کا گھر محفوظ نہ رہے، سب کو تباہ کر دے۔ جو اللہ نے پانی کو زمین سے بلند کر کے سب کو غرق کر دیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور یہ بڑا عرصہ یہ اللہ کا عذاب رہا، کئی سال اس کے اوپر گزر گئے، اور 6 مہینے 17 دن کم و بیش، اس کے بعد جا کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ نے جودی پہ ٹھہرایا، اور جودی پہ اللہ نے پانی کو کم کیا، اور وہاں اس جودی کی چوٹی کو اللہ نے خشک کیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا اے زمین ابلعی ماءک، اب ذرا نگل لے اپنے پانی کو، جو زمین سے ابالا دیا تھا پانی کو اس کو کہا کہ اب ذرا اس کو نگل جا۔ ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اب تھم جا بارش برسانے سے۔ وغیض الماء، اور پانی کو کم کر دیا گیا، خشک کر دیا گیا جودی پہاڑ پہ۔ وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا گیا اس سارے معاملے کا کہ وہ معاملہ یہی تھا کہ جو وقت کے نبی کی بات کو مان لے، اس کی اتباع کر لے، وہ نجات پاتا ہے۔ جو وقت کے نبی سے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اللہ اس کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ دنیا میں آ گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا۔ واستوت علی الجودی، اور ٹک گئی، ٹھہر گئی وہ کشتی جودی پہاڑ پہ۔ اور یہ عراق کے علاقہ موصل کے علاقے کے اندر ایک پہاڑ ہے جودی، اور اس کے اوپر اللہ نے اس کشتی کو ٹھہرا دیا۔ تورات کے اندر، بائبل کے اندر اس کا نام آرارات لکھا ہے کہ اس پہاڑی پہ اللہ نے اس کشتی کو ٹھہرایا۔ اور
اب قریب زمانہ کی خبریں ہیں کہ عراق کے آثار قدیمہ کے محکمہ نے اس پہاڑی پہ کشتی کی کچھ باقیات کو دیکھا ہے اور اس کو موجود پایا ہے، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ واقعی یہاں پہ یہ کشتی نما کوئی چیز اس پہاڑ کی چوٹی پہ موجود رہی ہے۔ اور یہ روایات میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ نے خود اپنی آنکھوں سے اس دور میں اس مقام پہ کشتی کی باقیات کو دیکھا تھا۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ دوری ہوئی، ہلاکت ہوئی ظالم قوم کے لیے۔ اس سے اندازہ انسان کو کرنا چاہیے کہ اللہ کی بغاوت کر کے، سرکشی کر کے انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خدا سے ٹکراؤ کبھی نہ لے، اللہ کی بڑی طاقت ہے اور وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔